السلام علیکم. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. قصہ عجیب اور مرعب خوفناک. یوسف کویتی شہری اپنے بیٹے کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بیان کرتا ہے جو سن 2019 میں پیش آیا. یوسف کہتا ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی. بیٹا میرا اب نارمل، اس کا نام ہے دار. عربی میں الدار یعنی جس کو ہم اردو میں زوات بولتے ہیں، عربی میں اس کو داد بولتے ہیں. تو میں نارملی اردو والا نام استعمال کروں گا تاکہ آپ کو اور مجھے بھی پریشانی نہ ہو بار بار زبان کو دانتوں میں لینے سے. زار، عمر 10 سال. یوسف کہتا ہے یہ جو میرا بیٹا ہے اب نارمل، یہ کسی قسم کی بات نہیں کرتا. اس کو کچھ چاہیے ہوتا ہے تو یہ آتا ہے، ہاتھ پکڑتا ہے، ادھر لے کے جائے گا اور اشارہ کرے گا کہ یہ مجھے چیز چاہیے. بس اس کی یہی لائف ہے. تو انہی دنوں میں یعنی نومبر 2019 ہم لوگ کویت سے جاتے ہیں سعودی عرب. پوری فیملی، میرے بھائی، ان کی فیملی، چچا، خالہ، پورے کا پورا قبیلہ ہمارا کویت سے جاتا ہے سعودی عرب صحرا میں رہنے کے لیے، کیونکہ آج کل کے موسم ٹھنڈے ہیں اور صحرا کی راتیں اور مزید ٹھنڈی ہوتی ہیں. اور عربوں کا یہی رواج ہے آج کل کے عربوں کا. پہلے تو عرب رہتے ہی صحرا میں تھے، آج والے جو ہیں یہ پکنک منانے کے لیے صحرا میں جاتے ہیں. کہتے ہیں ایسے ہی ہم لوگ جاتے ہیں وہاں پر. ہمیں پورا ایک دن لگتا ہے اپنے خیمے لگانے میں. خیمے ایسے لگاتے ہیں کہ ایک بڑا خیمہ ہے جس میں مرد رہتے ہیں، دوسرا بڑا خیمہ ہے جس میں عورتیں رہتی ہیں، اور یہ تھوڑا سا ہم سے ہٹ کے تھا، تھوڑا سا دور لگایا ہوا تھا مردوں سے. ایک خیمہ بڑا لگایا ہوا، اس کا کچن بنایا ہوا ہے، اور چھوٹے چھوٹے خیمے لگا کے ان کے واش روم بنائے ہوئے ہیں. پھر اپنے خیمے ہر کسی نے اپنی فیملی کے لیے 2 خیمے لگائے ہوئے ہیں، ایک بچوں کے لیے، ایک میاں بیوی کے لیے. ایک بڑا خیمہ جہاں پر ہال ہے، جہاں پر سارے آ کے بیٹھتے ہیں. المہم ہم لوگ خیمے لگا کے بیٹھتے ہیں وہاں پر. میرا یہ بیٹا زار، اس کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کونے میں بیٹھ کے تو کھیل رہا ہے. بالکل اس کی عادت تھی، یہ کسی کی بات تو بیچارہ کر نہیں سکتا تھا. دوسرے بچے اس کے ساتھ کھیلتے نہیں کیونکہ یہ نہ بھاگ سکتا ہے نہ دوڑ سکتا ہے، بس نارمل. اب نارمل آپ سمجھتے ہیں. کہتے لیکن اس کی طرف میری آنکھیں ہر ٹائم ہوتی تھی. اگر میں ہوں تو میں اس کو اپنی نگاہوں میں رکھتا ہوں یا میری بیوی. کہتے ہیں ہم لوگ سارے بیٹھے ہوئے ہیں بڑے خیمے میں. میں زار کی طرف دیکھ رہا ہوں، وہ کونے میں بیٹھ کے تو کچھ کھیل رہا ہے. اتنے میں عورتوں کی طرف سے میری ماں آتی ہے، بولتی ہے آؤ اور کھانا کھاؤ، رات کا کھانا. میں اس کو آواز دیتا ہوں زار چلو کھانا کھانے کے لیے. لیکن یہ میری طرف نہیں دیکھتا بلکہ بیٹھ کے اور عجیب قسم کا ہنس رہا تھا، یعنی ٹک ٹکی لگا کے. اب میں اس کو آپ بیان کیسے کروں، کیسے المہم وہ ہنس رہا تھا. کبھی بھی زار کو ایسے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا. اور عجیب بات یہ تھی کہ زار باتیں کر رہے جبکہ یہ بول نہیں سکتا. باتیں کر رہے اور الگ زبان میں، یعنی ایسی زبان جو میرے فہم میں نہیں، میں اس کو سمجھ نہیں سکتا. تو میں جا کے کھڑا ہو کے کہتا ہوں زار چلو کھانا کھانے کے لیے. لیکن یہ میری طرف نہیں دیکھتا بلکہ ایسے لگا جیسے یہ کسی کے ساتھ کھیل رہا ہے، ایسے اس کے ساتھ باتیں کر رہے جیسے
یہ کسی کو دیکھ رہا ہے جس کو میں نہیں دیکھ سکتا۔ بہرحال میں نے اس کے بازو سے پکڑا، واللہ جب میں نے اس کے بازو سے پکڑا، اس نے اس قدر خوفناک نگاہوں سے میری طرف دیکھا کہ مجھے خوف میرے اوپر طاری ہوگا کہ اس کو کیا ہو گیا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا، بالکل سیدھا کھڑا میری طرف گھور رہے۔ تو میں اس کو لے کے جاتا ہوں کہ چلو کھانا کھانے کے لیے، لیکن یہ وہاں پر روتا ہے، مجھے چھوڑو۔ میں کہا چلو اوکے ٹھیک ہے۔ تو میں نے جب دیکھا یہ کس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اس کے پاس ہڈیاں ہیں، یہ ہڈیاں اس نے کہاں سے لے لی، اور اس نے ہڈیوں کا ایسا کوئی نقشہ بنایا ہوا تھا کہ میں بڑی عمر کا عاقل شخص ویسا نقشہ نہیں بنا سکتا ہڈیوں کا جیسے اس نے بنایا ہوا تھا۔ بہرحال میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے، میں نے اس کی ہڈیاں کٹی کی، چلو میرے ساتھ کھانا کھاؤ اور وہاں پر کھیل بھی لینا۔ تو یہ میرے ساتھ چل دیا۔ جب وہاں پر گئے کھانے کے دسترخوان پر، اس کی ماں کہتی ہے یہ ہڈیاں کدھر سے لے کے آ گیا؟ میں نے کہا پتہ نہیں اس نے ہڈیاں کہاں سے لی، یہ چھوڑ بھی نہیں رہا، بولتے انہیں کے ساتھ کھیلنا ہے، آ بھی نہیں رہا تھا۔ تو یوسف کہتے ہیں میری ماں وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، میری ماں کہتی ہے ان کو پھینکو، یہ ہڈیاں جنوں کی خوراک ہوتی ہیں۔ تو میں نے کہا ماں، ہنس کے میں نے کہا تنزیہ ماں یہ پرانی ہی ہڈی ہیں، یہ کون سے جنوں کی خوراک ہے؟ بہرحال کھانا کھایا، سارے واپس آ گئے اپنے اپنے خیموں میں، جو بڑا خیمہ ہے۔ یہ واپس زار دوبارہ اسی کونے میں جا کے ویسے ہی اس نے کھیلنا شروع کر دیا، اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ اب جب ہمارا سونے کا ٹائم آیا تو میں کہتا ہوں زار چلو جا کے سوتے ہیں، پھر صبح کھیل لینا۔ لیکن یہ پہلے کی طرح میری طرف نہیں دیکھتا۔ میں اس کو بازو سے پکڑ کے اٹھاتا ہوں، واللہ یہ 10 سال کا بچہ اتنا بھاری ہو گیا جیسے کہ یہ کوئی 10 مرد ہوں۔ میں نے بڑی مشکل سے اس کو گھسیٹ کے تو لے کے آئی، یہ چلاتا تھا، روتا تھا چھوڑو، لیکن میں اس کو کمرے میں لا کے اپنے خیمے میں اس کو اس کے دوسرے میری بیٹی کے ساتھ سلا دیا۔ مجھے خوف آ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں اس کی، میں سوچ رہا ہوں کہ یہ اس نے ایسے کبھی پہلے نہیں کیا، لیکن ابھی ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کہتے ہوا ٹھنڈی تھی، میں نے کیا کیا کہ اپنے خیمے کا تھوڑا سا پردہ کھلا چھوڑا تاکہ ٹھنڈی ہوا اندر آئے۔ میری بیوی سو گئی، میں ابھی بیٹھا ہوا لیٹا ہوا دیکھ رہا ہوں کہ پردے کے بیچ میں ایک عورت کھڑی ہے جو اندر دیکھ رہی ہے، جتنا سا وہ پردہ کھلا ہوا تھا۔ تو میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا۔ آنکھ جھپکنے کی تیزی سے وہ عورت غائب ہو گئی۔ تو میں نے اپنی بیوی کو اٹھایا، کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ میں نے ایک عورت دیکھی ہے جو یہاں پر کھڑی ہے، ہماری طرف دیکھ رہی تھی۔ کہتی ہے تیرا دماغ صحیح ہے؟ تو سویا ہوا ہے، تجھے خواب آیا یا تیرا وہم ہے؟ اتنا کہہ کے کہتے سو جاؤ۔ وہ سو گئی، لیکن یہ میرا وہم نہیں تھا، نہ میرا خواب تھا، نہ میں سویا ہوا ہوں، بلکہ میں جاگ رہا ہوں اور میں نے اپنی آنکھوں سے عورت کو دیکھا۔ بہرحال میں نے جا کے پردہ بند کر دیا، اور یہ خالی میرے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ عورت میرے بھائیوں کو بھی اور رشتہ داروں کو بھی دکھی، لیکن ان لوگوں نے اس وقت کسی کو نہیں بولا۔ اگلے دن رات کا ٹائم، ہم لوگ ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، میرا بیٹا زار جو ہے یہ کسی کے ساتھ باتیں کرتا ہوا خیمے سے باہر جا رہا ہے۔ تو میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایسے اکیلا نہیں چل سکتا، اور یہ باتیں کس سے کر رہے ہیں؟ وہ خیمے سے باہر نکلا اور میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں کہ میں دیکھوں کہ یہ کدھر جاتا ہے۔ کہتا جب یہ کافی آگے چلا گیا تو میں نے جا کے بھاگتے
اس کا ہاتھ پکڑا. جو ہی میں نے اس کا ہاتھ پکڑا کہ بے ہوش ہو کے گر گیا. اس کو اٹھا کے اندر لے کے آئے اور سارے جمع ہو گئے. کیا ہوا؟ میں نے کہا پتہ نہیں، یہ باہر جا رہا تھا، میں نے اس کو پکڑا، یہ گر گیا، بے ہوش ہو گیا. بہرحال تھوڑی دیر کے بعد وہ ہوش میں آ گیا اور پھر وہیں کونے میں جا کے انہی ہڈیوں کے ساتھ کھیل رہا، اور ایسے جیسے یہ اس کو کچھ ہوا ہی نہیں. نہ یہ بے ہوش ہوا ہے، نہ بالکل کچھ بھی نہیں. اور ہمارے لیے یہ بڑی حیرانگی کی بات تھی، خاص کر میرے لیے. ہم لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ میری اماں آتی ہے جو ہمارے قریب سے باہر چلی جاتی ہے، ہمارے خیمے سے ہو کے باہر چلی جاتی ہے. اور یہ خالی میں نے نہیں دیکھا، سارے جتنے بھی مرد وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے سب نے دیکھا. تو میرے چھوٹے بھائی نے آواز دی، اماں کدھر آ رہی ہو، کدھر جا رہی ہو؟ لیکن وہ بغیر کوئی جواب دیے خیمے سے نکل گئی. تو وہی میرا بھائی پیچھے گیا اماں سے کہ میں اس سے پوچھتا ہوں کہ بالکل آئی اور ہمارے ساتھ بات بھی نہیں کی. باہر نکلا اور بھاگتا ہوا اندر آیا. کہتا تم لوگوں نے اماں دیکھی؟ کہتا ہاں سب نے دیکھی، ابھی گئی. کہتا یار اماں باہر کدھر چلی گئی؟ اتنی سپیڈ سے اماں غائب بھی نہیں ہو سکتی، اور اماں بھاگ کے بھی وہاں نہیں جا سکتی، بوڑھی عورت ہے. تو ہم سارے باہر نکلے، دیکھ رہے ہیں کدھر ہے. اب ہم لوگ چلے جاتے ہیں عورتوں کے خیمے کی طرف. میرا بھائی وہی والا جو پہلے ماں کے پیچھے گیا تھا وہ گیا اور واپس بھاگتا ہوا ہے. کہتا ہے یار اماں تو وہاں اپنے خیمے میں بیٹھ کے باتیں کر رہی ہے. کہتا ہے کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی جلدی اماں یہاں پر آ جائے. بہرحال جا کے پوچھا اماں آپ ادھر آئی تھی؟ کہتے ہیں کہ نہیں. تو ہم لوگ بڑے خوف زدہ ہوئے کہ یار وہ عورت کون تھی پھر جس کو جو ابھی ہمارے خیمے سے ہو کے باہر نکلی. اماں جیسا اس نے لباس پہنا ہوا ہے، چال بھی اماں جیسی ہے. بہرحال مجھے خاص کر ایسا محسوس ہوا کہ یہاں جہاں ہم نے خیمے لگائے ہوئے ہیں یہاں کچھ ہے. پھر ہم لوگ سارے ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ میرے چھوٹے بھائی کی بیٹی آئی، کہتی ہے کہ روتی بھی آئی. کیا ہوا؟ کہتی ہے کہ ادھر ایک بچہ ہے، اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے. کون سے بچے نے تجھے تھپڑ مارا ہے؟ کہتی ہے ادھر ہے وہ کالا سا بچہ ہے، اس کی لال آنکھیں ہیں، اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے. تو ہم لوگوں نے کہا کہ بھائی دیکھو یہاں پر کچھ معاملات ہیں، کل صبح یہاں سے نکلو. کہا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ یہاں سے نکل جائیں گے. تھوڑی دیر کے بعد میری بیوی روتی ہوئی چلاتی ہوئی آتی ہے. کیا ہوا؟ کہتی ہے وہ زار مجھ سے ادھر آیا تھا، وہ مجھے مل نہیں رہا، تمہارے پاس ہے؟ نہیں ادھر بھی نہیں ہے. تو ہم لوگ سارے اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ یار یہ تو اب نارمل بچہ ہے، یہ اگر تو یہاں سے چلا گیا یہ کسی کو کچھ بتا ہی نہیں سکے گا. ہم لوگ اپنی اپنی گاڑی میں بیٹھ کے کچھ ٹارچ لے کے تو الگ الگ سمت میں چلے گئے اس کو تلاش کرنے کے لیے. گھوم گھوم کے کافی دور تک چکر لگا کے میں بالکل پریشان، مجھے ایسے جیسے میرا دل باہر نکل آئے گا. اس قدر میں غمگین تھا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور ہے بھی اب نارمل، کدھر چلا گیا. کہتے جب میں واپس آیا تو دیکھا کہ عورتوں کے خیمے میں دوسرے بھائی بھی اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں اور عورتیں بھی اکٹھی ہیں. تو مجھے پتہ چلا کہ ہاں بھائی ان کو مل گیا. تو جب میں گیا تو وہ بے ہوش تھا. میں نے کہا کیا ہوا؟ تو بھائی کہتے ہیں بڑی حیرانگی کے ساتھ، کہتا ہے یوسف زار وہاں ویرانے میں کیسے گیا؟ 600 میٹر دور تک تقریباً یہ گیا اور یہ مجھے وہاں پر بے ہوش ملا ہے. میں اس کو اٹھا کے لے کے آیا ہوں. تو ہم لوگوں نے کہا کہ بھائی یہاں پر نہیں رہنا، جلدی سے یہاں سے نکلو. ایون میری اماں نے اس کے اوپر تھوڑی سی قرآن پڑھا تو وہ اٹھ گیا. تو میری اماں نے کہا کہ یہاں پر کچھ ہے، یہاں پر نہیں رہو. تو ہم لوگوں نے کہا ٹھیک ہے جلدی سے یہاں سے نکلو، اپنے خیمے کل لے لیں گے. بہرحال ابھی یہاں سے نکلو اور کوئی گھر تلاش کرتے ہیں، وہاں پر جا کے رہتے ہیں. تو دوسرے بھائیوں نے کہا دیکھو ابھی تو رات ہے، کدھر جا کے
کوئی ہوٹل یا کوئی گھر ملے گا، تو آج کی رات یہاں پر رکتے ہیں، کل انشاءاللہ یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو ایسے ہی ہوا۔ بہرحال ہم لوگوں نے رات کو ایک دوسرے کا خیال رکھ کے تو وہ رات گزاری۔ اگلے دن صبح ہی ہم لوگ چلے گئے، ساری فیملی کو لے کے، ساری گاڑیاں لے کے۔ خیمے ابھی ہمارے وہیں ہیں، باقی سامان وہیں ہے، صرف یہ ہے کہ پہلے عورتوں کو جا کے ٹرانسفر کر لیں، بعد میں جا کے خیمے اٹھا لیں گے۔ ہمیں گھر مل گیا، کافی تگ و دو کی، گھر مل گیا اور پورے کا پورا گھر ملا۔ اب گھر اتنا نیا بھی نہیں تھا اور بہت پرانا بھی نہیں تھا، بس ٹھیک تھا، لیکن جیسا ہمیں چاہیے تھا ویسا نہیں تھا۔ بہرحال پھر بھی ہم کو وہاں سے نکلنا تھا۔ جب ہم لوگ واپس خیموں کی جانب آتے ہیں، اس وقت عصر کا ٹائم ہو چکا تھا۔ اب دو دو بندے ایک ایک خیمے کے اوپر لگتے ہیں کہ ایک ایک خیمہ کھولو اور اس کو گاڑی میں رکھو، کیونکہ ہمارے خیمے بہت زیادہ تھے اور بہت بڑے بڑے بھی تھے۔ تو ہمیں مغرب کی اذان یعنی شام وہیں پر پڑ گئی، ابھی تک خیمے کھولتے ہوئے۔ کہتے کہ ہم لوگ خیمے کھول رہے ہیں کہ میرا بھائی آیا۔ بھائی کہتے ہوئے وہ کچن کی طرف دیکھو، کچن کی طرف دیکھو۔ کہتے جب میں نے کچن کی طرف دیکھا تو ایک عورت کھڑی ہے۔ میں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان۔ اسی لمحے وہ عورت غائب ہو گئی۔ تو میرا بھائی دوڑتا ہوا گیا، اس نے گاڑی میں قرآن چلا دیا۔ میں نے کہا جلدی جلدی خیمے لپیٹو، بس ان کو ابھی پریس بھی نہیں کرو، بس یہاں سے نکلو۔ ہم لوگ سامان بیچ میں ڈالے ہیں، قرآن چلایا ہوا ہے، واللہ سائڈوں کے اوپر ایسے کتے بھونکنا شروع ہوئے اتنے زیادہ، وہ ہمارے خوف میں مزید اضافہ کر رہے، بھئی جلدی کرو جلدی کرو۔ کتوں کی آواز بند ہوئی، کبھی عورت کے چلانے کی آواز آتی ہے، چیخیں مارتی ہے، کبھی بچوں کے چیخنے کی آوازیں آتی ہیں۔ اب سارے خیمے ہم لوگوں نے رکھ لیے، باقی ہماری ٹارچیں رہ گئی تھی۔ جلدی جلدی اپنی ٹارچیں اٹھاؤ اور گاڑی میں بیٹھو۔ ہم لوگوں نے ٹارچیں اٹھا کے گاڑی میں آ کے جب ٹارچیں بند کی، ہر طرف اندھیرا، ایون اس رات کو چاند بھی نہیں تھا۔ ہم لوگوں نے وہ سارا کچھ لپیٹا ڈالا۔ اب جب گاڑیاں سٹارٹ کر کے نکل رہے ہیں، کتے کالے اور بہت زیادہ ہماری گاڑیوں کے ساتھ ساتھ بھاگتے ہوئے بھونک رہے ہیں، کچھ پیچھے ہیں، کچھ ہماری گاڑیوں کے رائٹ لیفٹ سائڈ پہ، ایسے جیسے وہ ہمیں منبہ کر رہے ہیں، انتباہ کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں کہ کبھی دوبارہ یہاں پر نہ آنا۔ ہم لوگ اپنے جو گھر کرائے پہ لیا تھا وہاں پہنچتے ہیں، گاڑیاں وہیں کھڑی کرتے ہیں اور اپنے اپنے کمروں میں سارے بچے کھیل رہے ہیں۔ وہ گھر بہت بڑا کھلا تھا، اس کے سینٹر میں، اس کے صحن کے سینٹر میں ایک بڑا درخت تھا۔ سارے اسی رات بس رات گزاری، وہ ہماری پہلی رات تھی وہاں پر۔ اگلے دن ایسے ہی ہم لوگ اپنی گھوم پھر کے واپس آ گئے۔ باقی میرے بھائی جو ہیں وہ اپنی فیملی کے ساتھ باہر ہی تھے رات کو۔ میں وہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ زار وہ صحن میں بیٹھا کھیل رہے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ یہ اس درخت کے گرد بھاگتا جاتا ہے جیسے یہ کسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ہنس رہا ہے اور باتیں کر رہے ہیں۔ میں اس کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا ہوں کہ مجھے ایک بچہ نظر آیا جس کے پیچھے زار بھاگ رہے ہیں۔ وہ بس اسی درخت کے گرد گھوم رہا تھا۔ یہ بچہ درخت کے اس طرف سے گیا اور میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، غائب ہو گیا، لیکن زار ویسے ہی ہنس رہا اور اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے۔ تو میں جا کے زار کو پکڑ کے اندر لے آیا یار، کیونکہ میں نے بچہ دیکھ لیا تھا۔ بہرحال اس کا منہ چوں دھویا، اس کا ہاتھ وغیرہ دھوئے۔ کچھ فیملی ہماری آ گئی، کچھ ابھی باہر تھے۔ میرے ایک بھائی کی بیوی
وہ زار سے بالکل نفرت کرتی ہے، اس کو بلاتی تک نہیں، اس کو یہ ہے کہ یہ اگر میرے بچوں کے ساتھ کھیلے گا تو اس کے بچوں کو بھی ایسا کر دے گا یا اس کا اثر ان کے اوپر آ جائے گا، اور اپنے بچوں کو بھی اس کے ساتھ نہیں کھیلنے دیتی۔ تو وہ میرے پاس آئی، کہتی ہے زار کدھر ہے؟ میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہ عورت کبھی بھی میرے بچے کو دیکھنا پسند نہیں کرتی، لیکن آ کے اس کا پوچھ رہی ہے۔ میں نے کہا کیا کہتی ہے ادھر بھیجو میرے ساتھ، بچوں کے ساتھ کھیلے گا، اکیلا ہی ہے، چلو۔ تو میں نے بھیج دیا، میرے بھائی کی بیوی ہے، اور میں سوچ میں تھا یار یہ ایسا کیسے ہوگی، اور یہ جو زار ہے یہ بھی اس سے بڑی نفرت کرتا تھا، یہ اس کو دیکھ کے رونا شروع کر دیتا تھا۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ آج پہلے دن یہ بھی اس کو لینے کے لیے آئی، اور زار اس کی طرف دیکھ کے مسکرا رہا، کہہ رہا ہے بیبی بیبی۔ مجھے اس وقت سمجھ نہیں لگی بیبی کیا ہے۔ بہرحال وہ اس کو لے کے چلی گئی، اور حیرانگی ایک اور کہ زار جب بھی چلتا ہے وہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے چلتا ہے، اس نے اس کا ہاتھ نہیں پکڑا بلکہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا جا رہا ہے۔ تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا، ہماری دوسری فیملی بھی آ گئی، تو ابھی ہم لوگوں نے سونا تھا۔ میں کہتا ہوں چلو میں زار کو لے کے آتا ہوں، تو میں نے جا کے اس کا روم کا دروازہ نوک کیا، تو وہ باہر آئی ہے، وہ ایسے جیسے سو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ زار کدھر ہے؟ کہتے ہیں مجھے کیا پتا زار کدھر؟ کہتا ہے تم 1 گھنٹہ پہلے اس کو لے کے آئی۔ کہتی ہے میں ابھی سوئی اٹھی ہوں، تم نے مجھے اٹھایا ہے، میں اس کو کیسے لے کے آؤں گی؟ بھائی یہ جب معاملات ہوئے تو ہمیں فکر لگ گئی کہ وہ کون تھی۔ پورے گھر کا ایک ایک کمرہ تلاش کر دیا، زار ہمیں نہیں ملا، واش روموں میں کہیں بھی نہیں۔ تو کہا دیکھو کہیں باہر تو نہیں نکل گیا۔ جب دیکھا کہ باہر کا دروازہ تو بند ہے تو مجھے تھوڑا سا اطمینان ہوا کہ بھئی ہے وہ گھر میں، باہر نہیں ہے۔ ایک جگہ رہ گئی تھی جہاں پر اس کو نہیں دیکھا تھا، وہ تھا چھت کے اوپر گئے تو وہ دروازہ کھلا ہوا تھا، چھت والا ممٹی کا، کہ ٹھیک ہے بھئی اوپر ہی آیا ہوگا۔ اوپر گئے تو وہاں تو نہیں تھا، لیکن چھت کے اوپر ایک چھوٹا کمرہ تھا جو اس بلڈنگ مالک نے شاید وہ سٹور بنایا ہوا تھا۔ وہاں گئے تو زار وہاں پر بے ہوشی حالت میں پڑا ہوا ہے۔ اس کو اٹھا کے جلدی سے لے کے آئے اماں میری نے پھر قرآن پڑھا تو یہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میری ماں نے کہا دیکھو مجھے لگتا ہے اس کو جنات چمٹ گئی ہے، تو تم کسی کے ساتھ رابطہ کرو، کسی جو شرعی دم کرتے ہیں ان کے ساتھ رابطہ کر کے اس کے اوپر دم کرواؤ۔ میں ویسے بھی جب 1 گھنٹہ وہ اس کو زار کو لے کے گئی تھی، میں ویسے بھی بیٹھ کے تو سرچ کر رہا تھا موبائل کے اوپر کہ کہیں شرعی دم کرنے والا بندہ مجھے ملے تو میں اس کو اس کے پاس لے کے جاؤں۔ اب جب اس کو ہوش آ گیا تو میں نے اس کو اپنا موبائل دے دیا کہ یہ لو تم موبائل کے اوپر کھیلو، وہ موبائل کے ساتھ لگ گیا۔ رات تھی، رات ختم ہوئی تو کہا کہ میرے بھائی کہتے ہیں کہ یار اس کو دمام لے کے چلتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ ایک وہاں پر شرعی دم کرنے والا ہے بندہ۔ تو کہا کہ چلو ٹھیک ہے ہم لوگ اس کو ادھر لے کے جاتے ہیں، تم لوگ سارے واپس کویت چلے جاؤ۔ میری بیوی کہتی ہے کہ نہیں میں بھی ساتھ جاؤں گی، میں نے اپنے بچے کو نہیں چھوڑنا۔ تو میں نے کہا دیکھو دوسرے بچے بھی ہیں، دوسری بیٹی بھی ہے، تم ان کو لے کے جاؤ، میں ہوں نا ساتھ۔ تو ہم 3 بھائی اس کو لے کے زار کو تو دمام کی طرف چلے گئے، باقی ساروں کو واپس بھیج دیا کویت میں۔ جب ہم اس عالم دین کے پاس پہنچے تو اس کو سارا احوال بتایا کہ صحرا میں اس کے ساتھ یہ ہوا، ابھی اس کے ساتھ یہ ہوا، ویسے پہلے یہ اب نارمل ہے۔ اس نے کہا دیکھو اس کے اوپر سایہ جو ہے جنات کا وہ پہلے سے تو ہے، وہ نظر آ رہا ہے۔ جو اب نارمل حالت ہے وہ عام انسان نہیں ہوتا، اس کے اوپر جنات کا ہی سایہ ہوتا ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں تو زار کو لٹا کے ہم دونوں نے 2 بھائیوں نے اس کی ٹانگیں پکڑ لیں، ایک بھائی نے اس کا بازو اور اس کے پیٹ کے اوپر، ایک بھائی نے اس کے بازو پکڑے اور شیخ جو ہے اس کے پیٹ کے اوپر ہاتھ رکھ کے تو پڑھ رہے۔ شیخ قرآن خوانی کر رہے کہ زار
چیخنا شروع کر دیتا ہے، چلاتا ہے۔ کافی دیر پڑھتے رہے۔ زار کی حالت یہ تھی کہ اس نے ہاتھ چھڑوا کے تو اپنی آنکھوں کو نوچنے لگا، تو میں نے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھ دیے۔ وہ اس قدر نوچ رہا تھا کہ اگر میرے ہاتھ اس کی آنکھوں پہ نہ ہوتے تو وہ اپنی آنکھیں نکال دیتا۔ بہرحال کافی دیر کے بعد اس کے اندر سے چیز بولی، قرآن نہیں پڑھو، اللہ کے لیے، اللہ کا واسطہ قرآن نہیں پڑھو۔ تو یہ عالم دین کہتا ہے کہ تم لوگ اس بچے کے اندر کیوں آئے، اس کو کیوں اذیت دے رہی ہو؟ کبھی تم اس کو صحرا میں لے جاتے ہو، کبھی اس کو چھت میں پھینک دیتے ہو۔ تو وہ کہتے ہیں واللہ یہ ہم لوگوں نے اس کو اذیت نہیں پہنچا رہے، بلکہ یہ وہ بچہ ہے جو اس کو صحرا میں ملا، وہ اس کو ادھر ہی لے کے گیا تھا، وہ اسی نے اس کو بے ہوش بھی کیا۔ تو شیخ کہتا تم نکلو، کہتے ہم لوگ نہیں نکلیں گے، ہم لوگ اس کے ساتھ بچپن سے۔ بہرحال اس نے اپنی قرات جاری رکھی یہاں تک کہ زار جو ہے یہ گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کو ہوش آیا، اٹھ کے بیٹھا تو وہ شیخ کی طرف دیکھے تو زبان نکال رہے۔ تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ ابھی پہلے والا زار ہو گیا، جو پہلے تھا، یہ کسی کی طرف دیکھ کے زبان نکالنا، ہنسنا، ایسا۔ تو اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے ہمیں تھوڑی نصیحت کی کہ اس کو لے کے جاؤ، اس کو کبھی گندا نہ رہنے دینا، اس کے ہاتھ اور اس کے کپڑے صاف رکھنا، اور اس کو کہیں گندی جگہ کے اوپر بھی جانے نہیں دینا۔ ایون جب واش روم میں جاتے تب بھی تم اس کے ساتھ ہی رہنا۔ پانی ایک دیا، اس نے دم کیا، وہ کہا کہ یہ اس کو پلاتے رہنا اور اس کا منہ اس سے دھوتے رہنا۔ شکریہ ادا کیا شیخ کا۔ ہم لوگ وہاں سے واپس نکل آئے تو وہ ویسے ہی گاڑی میں میرے ساتھ بیٹھ کے تو مجھے اشارہ کر رہا ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، کہتا ہے بیبی بیبی۔ دوستو یہ قصہ تھا یوسف نے اپنے بیٹے کا سنایا۔ اللہ سب کے بچوں کی حفاظت کرے، سب کے بچوں کو شیاطین سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔